बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम 94 न्यूज़ का स्टूडियो और रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शाहरुर रमज़ान और सहरी का ये खूबसूरत मंज़र, और मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। और नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक की इस खूबसूरत सहरी को और इस खूबसूरत प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए आज मेरे स्टूडियो में मुमताज़ सनाखानी मुस्तफ़ा अज़ीम सनाखानी मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब अब्दुल वहीद नौशाई साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जनाब? उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद सिकंदर उवैसी साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमादुल रसूल साहब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुख्तार जी माना साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। आज चूँकि मेरे पास वक्त बोलने के लिए कम है, मैं चाहूँगा कि इन सनाखानी मुस्तफ़ा की नातों से और इनकी खूबसूरत आवाज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद हों। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ में करीम आका के हुजूर नज़राना अक़ीदत समात करते हैं अब्दुल वहीद नौशाई साहब से। इल्तमास करूँगा कि आप करीम आका के हुजूर नज़राना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। वैसे आज कौन सी नात हमारे नाज़रीन के लिए पेश करना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ पंजाबी का काम है। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी अल्लाह पे आका भैया। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। माइक अल्लाह पे आकवे यार नू, अल्लाह पे आकवे यार नू, अज ते थो नहीं नकारी, तू सजदे ओ सर चुक ले, तू सजदे ओ सर चुक ले, जा बख्शी उम्मत सारी, ओ अल्लाह पे आकवे यार नू, अल्लाह पे आकवे यार नू, अज ते थो नहीं इनकारी, तू सजदे ओ सर चुक ले, तू सजदे ओ सर चुक ले। हर कोई तेनू लभदा फिरदा, सबनू तेरियां लोड़ां, हर कोई तेरा वास्ता पावे, खाली किसनू मोड़ा, खाली किसनू मोड़ा, जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता सोहणिया, जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता, लोकी कहणगे ऐवें यारी, तू सजदे ओ सर चुक ले, तू सजदे ओ सर चुक ले, जा बख्शी उम्मत सारी, हो अल्लाह पे आकवे यार नू, अज मिज़ान ते आप खलो जा, कहदा यार नू अल्लाह, जिसदा चावे पारा कर दे, होने किया वाला पल्ला, नेकियां वाला पल्ला, तू मर्जियां कर सोनिया सोनिया, तू मर्जी
दियां कर सोनिया पल्ला हौला रख या बारी तू सजदियों सर चुक ले तू सजदियों सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी हो अल्लाह पे कवे यार नू हाँ अल्लाह पे कवे यार नू। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे, सोज़ उदास पे बरकत अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अब्दुल वहीद नशाई साहब खूबसूरत अंदाज के साथ करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। नाज़रीन किराम, छोटे छोटे पैगामात आप तक पहुँचाता चलूँ कि हम रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रोज़ा रख लेते हैं, भूख और प्यास भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम अपने कारोबार में जब दाखिल हो जाते हैं, अपने कारोबार में हम लग जाते हैं, अपनी दुनियावी कामों में लग जाते हैं, तो फिर हमें ये होश नहीं होती कि हमने रोज़ा रखा हुआ है और मुनाफा जो है वो जो इजाफ़ी मुनाफा है वो हमने हासिल नहीं करना, बल्कि हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ कि हम रोज़े की हालत पे होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि एक 100 रुपये की चीज़ है, हम 200 की 300 की बेच के फिर हम जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ जाते हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सोचने की बात है कि हम भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी का सबूत नहीं दे रहे। इसी तरह रोज़ा जो है वो सिर्फ़ भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि हमारी आँख का भी रोज़ा है, हमारी ज़ुबान का भी रोज़ा है, हमारे कान का भी रोज़ा है और हमारी गुफ्तार का भी रोज़ा है। इसीलिए हम अगर उन सब चीज़ों की पासदारी करेंगे तो उसका अजर फिर रब्बे कायनात अता करेगा। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं अगले मेहमान की तरफ चलता हूँ। मोहम्मद सिकंदर ओवैसी साहब तशरीफ़ फरमा है, उन्हें खुशामदीद कहा है मैंने, तो आइए उनसे भी एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करते हैं। जी सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप स्टूडियो का हिस्सा बने और आज हमारे नाज़रीन के लिए कौन सी नात पेश करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं पीर नसीर शाह साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम एक मैं उन पर जी जी सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से
ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریمہ کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریمہ کی لجپال گھرانہ ہے جی، لجپال گھرانہ ہے۔ اور مکتب کہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو شافی روز محشر، شافی روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میزان پہ ہوں گے تو یقیناً گناہ گار اپنے گناہوں کی جب فہرست دیکھے گا اور پھر سرکار کی رحمت کو دیکھے گا، رب کائنات کی رحمت کو دیکھے گا، اور پھر اس کے دل میں یقیناً یہ خیال آئے گا کہ جیسا بھی ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں ہی التجائیں کرتا رہا ہوں، آج محشر کے میدان بھی آپ سے ہی التجا کرتا ہوں کہ آپ ہی بخشش فرما دیں، آپ ہی سفارش فرما دیں۔ تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ جب ہم اس کریم آقا کا ذکر خیر کریں گے، اس کریم آقا کی ہم بات کریں گے، اس کریم آقا کا ہم واسطہ دیں گے، تو رب کائنات ہماری بخشش فرما دے گا، اور پھر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ہم انسان جو یہاں امت مسلمہ ہیں، ہماری تو بات ہی بہت کم ہے نا۔ میں ان ہستیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص انبیاء اکرام، انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اے مالک کائنات ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت بالکل قریب ہے۔ ڈاکٹر حماد رسول صاحب تشریف فرما ہے، اور میں ملتمس ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنیں،
خوش آمدید. جی، اور بہت دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارے ناظرین کے لیے سحری کے اس خوبصورت ماحول میں کوئی خوبصورت سا کلام جی میں پیش کرنے کی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی شان میں ایک کلام پیش کرتا ہوں. جی سماعت کیجیے گا. جی بسم اللہ کیجیے. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا سے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بلا سے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اور ماں حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیا ماشاءاللہ ماں حلیمہ دیکھا ہوگا کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب میں گرہ پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ ساریاں دائیاں کہن حلیمہ نو کانو شوق نویں ہن پالنیے کچھ تے رکھ خیال اس غربت دا کانو زر دولت پئی گالنیے تیرے ہاتھ اینا کتھوں زر آیا کروں بار نہ کچھ بھی پالنیے اڑیے دس تے سہیے بھیت سانو اے کانو رات ساری دیوا بالنیے کانو رات ساری دیوا بالنیے انج موڑ حلیمہ جواب دیتا کدو میری یہ اینی مجال سیو مینے نہ مارو مینو دولتاں دے تھوڑا جیا تے رکھو خیال سیو بے شک میں دیسا جواب اودا جیڑا پوچھیا ہے تسا سوال سیو. اور دائیاں نے پوچھیا کہ وہ سونا ہے کیوں جا فرمان لگیاں کہ تسا بھل سو یوسف مصری نو کدی تکو جے اودا جمال سیو ودو ہا چہرہ واللیل زلفاں اور دیواں کی او دی مثال سیو حسن لال ہزاراں جگ اندر پر ایسا تکیا نہیں میں کوئی لال سیو ہن اصل حقیقت دسنیاں جیڑا پوچھیا ہے تسا سوال سیو ایک درے یتیم ہے کر میرے اے سبے رونقانے او دے لال سیو پھر کیسے تجھ سے میرا
میرا محبوب لپٹتا ہوگا، اور جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے آقا، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریک میں خورشید چمکتا ہوگا، اور کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا کہ کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، کہ شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، اور آخری شعر جی بسم اللہ، کہ راز چندہ کے ہنسی ہونے کا میں اب سمجھا، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا میں اب سمجھا، کہ خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کس کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا، وہ وقت جب مدینہ پاک سے جدا ہونے کا ہوتا ہے تو یقیناً بندے کے دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ جو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاص انعام یافتہ بندہ جب اس کے در کی حاضری پہ جاتا ہے نا، تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے۔ ناظرین اکرام، چونکہ وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، اور جناب مختار لیمانہ صاحب، ان سے التجا کروں گا کہ کریم آقا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی،
اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جو بن یہ گل اور گل کا جو بن تیرے نور قدم کا دھوون تیرے نور قدم کا دھوون اس دھوون کی رانائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ بندہ عالی مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجسم تو رائی سے روز شفاعت تو رائی سے روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام میں اپنے محترم اور معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں عبدالوحید نشائی صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور محمد سکندر اویسی صاحب آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی آپ کو بھی بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی بہت زیادہ قابل تحسین ہیں اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ بہت زیادہ قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور مختار لیمانہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنی آپ سب مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج میری خواہش ہے کہ اتنی خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ میرے اس پروگرام کا حصہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ آخر میں انشاءاللہ ہم جو اختتام ہے وہ قصیدہ بردہ شریف سے کریں تو میں یہ میری دل کی ایک کیفیت ہے دلی خواہش ہے کہ میں اکٹھے ہو کر ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کلام پیش کریں جو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا ناظرین کرام انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اختتام ہوگا قصیدہ بردہ شریف سے لیکن میں آپ سے اجازت چاہوں گا 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری اجازت چاہتا ہوں کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو جی بسم اللہ کیجئے اور قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار مل کے پڑھتے ہیں مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولانا
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مالک میرے بھیجنا ہر دم درود اور سلام محبوب اپنے پہ جس کی سب سے اونچی ہے شان مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ.